إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حالت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقائد و جہاں پیغمبر مجتبیٰ، مقتدی و پیشوا امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں آپ احباب کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے چند نصیحتیں فرمائیں، جو میرے لیے، آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ احباب کو صحیح معنوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین محترم، یہ حدیث مبارکہ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کے حوالے سے ہے۔ حضرت جابر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ سے باہر رہتے تھے، اسلام کے بارے میں سنا تو تھا، ابھی قبول نہیں کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے لیے اور اس کی تحقیق کے لیے مدینہ منورہ میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں پہنچے اور دیکھا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تشریف فرما ہیں، اور آپ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر رہے ہیں اور میرے آقا اپنے صحابہ کو سوالات کا جوابات دے رہے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ من ھذا، یہ جواب دینے والی شخصیت کون ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں تصدیق کے لیے آگے بڑھا، آقا کائنات سے ملاقات کی اور میں نے پھر اپنا سوال دہرایا، من انت، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہنے لگے پھر میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کون سی دعوت لے کر آئے ہیں، کس رب کو مانتے ہیں؟ ذرا ہمیں بھی تعارف کروائیے، اللہ کون ہے؟ تو نبی کائنات علیہ السلام نے ان کے جواب میں 3 باتیں عرض کی۔ آپ نے فرمایا ان اصابک شیء فدعوتہ کشفہ عنک، میرا اللہ وہ ہے اگر زندگی کے اندر آپ کو کوئی پریشانی، تکلیف، مصیبت آ جائے، آپ خالصتاً اس رب کو پکارنا، اللہ وہ آپ کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ میرا اللہ وہ ہے اگر آپ کے علاقے میں بارشیں رک جائیں، فصلیں برباد ہونے لگیں، تو آپ خالصتاً اس رب کو پکارنا، وہ اللہ آسمانوں سے بارشیں برسا کر آپ کے لیے آسانیاں فرما دیں گے۔ میرا اللہ وہ ہے اگر آپ سفر پر نکل پڑے اور آپ کو دوران سفر کوئی مشقت، پریشانی آ جائے، آپ کا زاد راہ کم ہو جائے یا آپ کی سواری آپ سے گم ہو جائے اور آپ اپنی زندگی سے پریشان ہوں، ایسے حالات میں اس رب کو خالصتاً پکارنا، میرا اللہ آپ کی مشکل کو دور فرما دے گا۔ آقا نے یہ 3 چیزیں بیان فرمائی اور صحابی حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ 3 باتیں سنی، میں نے اسلام قبول کیا اور آپ پر یہ جملے کہے، علیک السلام، آقا آپ پر سلام ہو، آپ سچے نبی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کے اندر سلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، اسلام کے اندر سلام لینے کا طریقہ السلام علیکم ہے۔ یہ علیک السلام کے الفاظ زمانہ جاہلیت کے اندر جو لوگ فوت ہو جاتے تھے ان کے لیے یہ طریقہ اور یہ الفاظ تھے، علیک السلام۔ اب آپ اسلام کے دائرہ میں داخل ہوں گئے ہیں، آپ نے جملے وہ کہنے ہیں جو رسول اللہ آپ کو سکھائیں گے، آپ نے اپنے زبان سے وہ کلمات ادا کرنے ہیں جو دین کا حصہ ہوں گے، جو اسلام آپ کو سکھائے گا۔ یہاں پر اپنی مرضی سے زبان نہیں چل سکتی، اپنی مرضی سے الفاظ نہیں ادا کر سکتے۔ آج کے بعد آپ نے سلام کہنا ہے تو السلام علیکم کہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ سلام کا طریقہ سکھایا۔ صحابی جابر بن سلیم فرماتے ہیں میں نے آقا سے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائے جو زندگی میں مجھے فائدہ دے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے مجھے چند نصیحتیں فرمائیں اور آج وہ نصیحتیں میں آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہے، آپ کے لیے بھی فائدہ مند۔ اس دور کے اندر صحابہ کے سوال کا طریقہ ہی یہی ہوتا تھا، وہ سوال پوچھتے اللہ کے نبی آپ مجھے بتلائیں کہ میری ذات کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، یہ نہیں فلاں ہونا کر رہا ہے اس کو کیا چاہیے، فلاں نے ایسے کر دیا اس کے بارے میں کیا فتویٰ، نہیں، اپنی اصلاح کے لیے سوالات کیے جاتے تھے اور یہی بہترین طریقہ ہے۔ آپ سے سوال پوچھا اللہ کے نبی آپ مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیں کہ جس پر میں عمل پیرا ہو جاؤں اور زندگی میں مجھے نفع دے۔ آپ نے سب سے پہلی نصیحت فرمائی، اے میرے صحابی لا تسبن احدا
اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی آپ کو نصیحت یہ ہے، زندگی میں کبھی بھی آپ اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دینا۔ اور صحابی فرماتے ہیں ما سببت بعدہ حرا ولا عبدا، جب سے میں نے آقا کائنات سے یہ نصیحت سن لی، پھر اس کے بعد میری زبان سے کبھی کسی آزاد کو، کسی غلام کو، کسی انسان کو، کسی حیوان کو، نہ اونٹ کو، نہ بکری کو، کسی چیز کو میں نے کبھی گالی دی ہی نہیں تھی۔ یہ میرے نبی نے نصیحت فرمائی جو آج میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، گولی بعد میں چلتی ہے، گالی پہلے دی جاتی ہے۔ میرے آقا کی نصیحت یہ ہے، لا تسبن احدا، اے میرے صحابی کبھی اپنی زندگی میں کسی کو گالی نہ دینا، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا۔ میرے آقا نے تو بقیہ روایات کے اندر یہاں تک فرمایا لوگوں زمانے کو گالی نہ دینا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں زمانہ میں بدلتا ہوں، میں زمانہ ہوں، دن رات کو تبدیل کرنے والا میں اللہ ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں زمانہ نہیں ہے کسی سے بھلائی کا، زمانہ ایسا آ چکا ہے، ویسا آ چکا ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ زمانے کو گالی نہ دو، میرے آقا نے یہ امت کو بتلایا زمانے کو گالی نہ دو۔ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا ہواؤں کو گالیاں نہ دو، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ بیماری کو، بخار کو گالی نہ دو، یہ انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ غیر اللہ کو گالیاں نہ دو، یہ اس کے بدلے میں تمہارے رب کو گالیاں دیں گے۔ میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا آپ شیطان کو بھی گالی نہ دو، کیونکہ جب آپ شیطان کو گالی دیتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابن آدم گالی دے کے اپنے ذمے کھاتے میں برائی لکھوا دیتا، اس نے تو جانا ہی جہنم میں۔ آپ نے گالی دے کے اپنے کھاتے میں گناہ لکھوا لیا تو وہ خوش ہوتا ہے۔ آپ شیطان کو بھی گالی نہ دو۔ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا آپ مرغ کو جو آذانیں دیتا ہے، آواز نکالتا ہے، اس کو بھی گالی نہ دو۔ میرے آقا نے فرمایا جب وہ فرشتے کو دیکھتا ہے تو آواز نکالتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، ایک اس مرغ کو بھی اے انسان گالی نہ دینا۔ اور امام حرمین سعود الشرم حافظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات سنی اور لکھی جاتی ہے کہ وہ اس روایت کے ضمن میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی نے ایک مرغ کو گالی دینے سے اس لیے منع فرمایا کہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، تو علماء کو دین کی طرف دعوت دینے والوں کو برا بھلا یا گالیاں کیسے دی جا سکتی ہیں؟ اس لیے لا تسبن احدا، اپنے زندگی کے اندر اے میرے صحابی کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نصیحت فرمائی، جو میرے لیے آپ کے لیے بھی ایک عظیم نصیحت ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے زبانوں کا استعمال صحیح کریں، نہ اپنے ملازم کو، نہ اپنے ماتحت ہو، نہ کسی اور شخص کو خبردار گالی نہ دے، یہ انسان کے لیے ایک عظیم جرم بن جاتا ہے۔ دوسری نصیحت میرے آقا نے جو اپنے صحابی سے فرمائی، آپ نے فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَن تَلْقَى بِأَخِيكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ۔ اے میرے صحابی زندگی کے اندر کبھی بھی کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا۔ آپ یہ سمجھے کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی سی نیکی ہے، کوئی بات نہیں چھوڑ دے، ایسا نہیں کرنا۔ یہ بات پلے باندھ لیں، کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ جاننا، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اے انسان اگر تو ذرے کے برابر بھی نیکی لے کر آئے گا، قیامت کے دن اس کا بھی وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا۔ ممکن ہے کہ ایک ذرے کے بدلے تیرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور تو جنت کا مہمان بن جائے۔ کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ جان۔ یہ سنت
نوافل اس کو چھوڑ دینا کوئی بات نہیں، کون سے فرائض ہیں چھوڑو کوئی بات نہیں، آپ ان کو حقیر نہ جاننا۔ میرے آقا نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں کیوں نہ، آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے تھوڑا دے دیں، اگر کچھ بھی نہیں ہے نیکی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَى بِأَخِيكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، آپ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملاقات کر لیں، اس کو مل لیں، اللہ یہ بھی نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اس کو بھی حقیر نہ جاننا۔ آپ کے لیے کچھ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، نیکی کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، نہیں کر سکتے، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملاقات کر لیں، بات کر لیں، اچھے طریقے سے مل لیں، اس نیکی کو بھی حقیر نہ جاننا۔ یہ میرے نبی نے اپنے صحابی کو نصیحت فرمائی، جو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی قابل عمل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ایسے واقعات احادیث بھی بیان کی جو ہمیں اس بات کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ چھوٹی سی نیکی بھی انسان کے لیے جنت کا سامان بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت کے اندر بڑا ٹہل رہا ہے، خوشی سے ایسے کبھی آگے کبھی پیچھے، بڑا آزادانہ ماحول کے اندر، جنت کے اندر خوشگوار موڈ میں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جنت ہے ہی اس کی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا من ھذا یا جبرائیل، جبرائیل یہ خوش نصیب انسان کون ہے تو جنت کے اندر ایسے خوشی سے چل رہا؟ جبرائیل نے فرمایا آقا یہ وہ شخص ہے جو چھوٹی سی نیکیوں کو بھی کبھی حقیر نہیں جانا کرتا تھا، یہ وہ شخص ہے راستے سے گزر رہا تھا، ایک درخت کی ٹہنی نیچے کو جھکی ہوئی تھی جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی تھی، یہ آگے بڑھا، اس نے اس ٹہنی کو کاٹا، لوگوں کا راستہ صاف کیا، میرے رب کو اتنی یہ نیکی پسند آئی، بظاہر یہ معمولی سی ہے لیکن اللہ نے اس کو قبول کر کے اس کو جنت کا مہمان بنا دیا۔ بعض مرتبہ انسان کے دل کی ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی تو انسان کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ جانے۔ مشہور و معروف روایت ہر ایک نے سنی ہوگی کہ ایک فاحشہ اور بدکار عورت کتنے بڑی جرم والی ہے، پیاس لگی کنویں کے اندر نیچے گئی، پانی پیا، باہر آئی اور دیکھتی ہے کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ وہ پیاس کے اندر شدت میں اس قدر مبتلا ہے، پانی کے لیے مٹی کو چوس رہا ہے، اس کے دل میں ترس آیا اور اس نے بظاہر یہ چھوٹی سی نیکی کی، اپنا دوپٹہ لیا، اس کے ساتھ جوتا باندھا، اس کو کنویں کے اندر لٹکایا، پھر کھینچا، اس کے جوتے میں جو تھوڑا سا پانی آیا یہ اس نے اس کتے کے بچے کو پلایا۔ میرے رب کو یہ نیکی اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کو ہدایت بھی دے دی، معاف بھی فرما دیا، جنت کا داخلہ بھی عطا فرما دیا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، اے میرے صحابی کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ جاننا، چاہے وہ چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اگر نیکی کا موقع ہو تو کر دیں، یہ مت سوچے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، کروں یا نہ کروں، اگر رب نے توفیق دی ہے، موقع دیا ہے تو اس کو کر لیں، یہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہوگا۔ روز حشر انسان کے اوزان کے اندر اعمال رکھ کے تولے جائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل بھی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اگر ملے تو پورے پورے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے سے عمل جس کو حقیر سمجھ کے چھوڑتے ہیں، ممکن ہے یہ چھوٹے چھوٹے کر کے آپ کے نیکیوں کے پہاڑ بن کے آپ کے اوزان میں آ جائیں۔ تو اس لیے وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، میرے آقا نے اپنے صحابی کو یہ نصیحت فرمائی، کبھی بھی
کسی نیکی کو حقیر نہ جاننا. اگرچہ اپنے بھائی کے ساتھ آپ مسکراہٹ کے ساتھ مل لیں تو اس کو بھی غنیمت جانیں کہ اللہ نے آپ کو یہ نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے. تیسری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ. اے میرے صحابی، میں نبی آپ کو نصیحت فرما رہا ہوں، زندگی کے اندر کبھی آپ کا تہبند، آپ کی شلوار آپ کے ٹخنوں سے نیچے نہ ہو. فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ. اگر آپ کی شلوار، آپ کی پینٹ، آپ کا کپڑا، آپ کی چادر آپ کے ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو یہ اللہ کے ہاں تکبر ہوتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ. تو میرا اللہ اس تکبر کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا. حضرات، جہاں پر یہ نصیحت اس صحابی کے لیے ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. بیسیوں روایات سنتے ہیں، لوگ چھوڑ دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے. مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے، فوراً اس کو اوپر کر لیا. بھائی کیوں کر رہے ہو؟ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے. ارے میرے نبی نے مستقل ایسا عمل کرنے کے لیے حکم دیا ہے، صرف نماز کے لیے نہیں ہے. میرے نبی کا فرمان ہے آپ مستقل ایسا رکھیں. مومن کے لیے آپ نے فرمایا نصف الازار، یہ نصف الساق. مومن بہترین وہ ہے کہ جس کی نصف پنڈلی ننگی رہے، نصف پنڈلی تک اس کی شلوار ہو. اگر مشکل نظر آتا ہے تو کم از کم آپ کے ٹخنوں تک آپ کا تہبند ہو. ٹخنے ضرور ننگے ہو، اس سے نیچے جائیں گے تو میرے آقا نے فرمایا اتنا حصہ انسان کا جہنم کی آگ میں ہوگا. کس قدر میرے نبی نے وعید فرمائی. ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. میرے آقا نے فرمایا 3 قسم کے افراد ایسے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کریں گے. چلے جاؤ، مجھ سے بات نہ کرو، دور ہو جاؤ، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا. ولا يزكيهم، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اس سے بڑھ کر سخت وعید کیا ہو سکتی کہ جس سے اللہ کہے میں کلام نہیں کرنا چاہتا، چلے جاؤ، دور ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، تمہیں معاف نہیں کرنا چاہتا، تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، اور تمہیں گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا بلکہ تمہارے لیے آج کے دن عذاب ہوگا. ان 3 افراد میں سے پہلا وہ شخص ہے کہ جس کے ٹخنے ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی شلوار، اس کی پینٹ، اس کا کپڑا اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوتا. اور آپ سروے کر کے دیکھ لیں، اکثر آپ کو معاشرے کے اندر یہ لوگ ملیں گے کہ ٹخنے ان کے ڈھانپے ہوئے ہیں، 20 مرتبہ حدیث سنیں گے لیکن کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے نبی نے اپنے صحابی کو یہ نصیحت فرمائی، آپ کا ٹخنا ہمیشہ ننگا ہونا چاہیے، آپ کا تہبند آپ کے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. دوسرا وہ شخص ہے المنان، جو نیکی کر کے لوگوں کے اوپر احسان کر کے بعد میں جتلاتا ہے. اور تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے مال کو جھوٹی قسمیں اٹھا کر بیچتا ہے، سیل کرتا ہے. ایسے 3 افراد اللہ کی نظر رحمت سے دور ہوں گے. اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، ان کو گناہوں سے معاف نہیں کریں گے بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. چوتھی آپ نے جو نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا وَإِنْ عَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ وَإِنْ شَتَمَكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ. اے میرے صحابی، تمہیں چوتھی نصیحت یہ ہے، اگر کوئی شخص آپ کے راز کو جانتا ہو، آپ کی برائیوں کو جانتا ہو، آپ کے عیب کو جانتا ہو، آپ کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہو، اور مجمع میں کھڑا ہو کر آپ کے اس راز کو فاش کر دے جو آپ کے اندر موجود ہے، اور آپ کو اگر گالی بھی دے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور اس کے بدلے میں اس
راز فاش کرنے والے کا عیب آپ کو بھی اگر معلوم ہو کہ فلاں برائی اس کے اندر بھی ہے، آپ اس موقع پر اس کو ذلیل و خوار کر سکتے ہو اور اس کا راز معاشرے میں فاش کر سکتے ہو، لیکن فلا تعیرہ، اے میرے صحابی، میں نبی کی تمہیں نصیحت ہے، اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے بھی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو آپ اس کے جواب میں ایسا نہ کرنا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے، ایک کے بدلے 4 سنائیں، میں نے منہ بند کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ کیوں؟ آقا نے کیوں فرمایا؟ اگر کوئی آپ کے عیوب سے پردہ ہٹائے، معاشرے میں آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا چاہے، جو آپ کے اندر حقیقت کے اندر موجود ہے، آپ کو گالی بھی دے، آپ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ ایک بات، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اس دنیا کے اندر کسی مسلمان بھائی کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال لیں گے۔ جس نے آپ کا راز فاش کیا اس کا اپنا فعل ہے، اس نے گویا اپنی یہ اعزاز اور نعمت کو کھو دیا ہے۔ چند لوگوں کے سامنے آپ کی عزت پر ڈاکہ تو ضرور ڈالا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے راز کو باقی رکھا، گویا آپ نے اپنا یہ حق باقی رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن ہوگا، میرے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ دنیا کے سامنے شخص کو بلائیں گے اور یوں پردے کے اندر لے لیں گے، اس کا نامہ عمل کھولا جائے گا، اللہ کہیں گے پڑھ، تو نے یہ گناہ بھی کیا ہے، جی اللہ کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، جی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، جی کیا ہے۔ اللہ کہیں گے کہیں میرے فرشتوں میں تیرا گناہ لکھنے میں خطا تو نہیں کی، غلطی تو نہیں کی، ظلم اور زیادتی تو نہیں کی، تیرے اوپر جبر تو نہیں کیا، ایسے تو نہیں ہے تو نے ایک کیا انہوں نے 2 لکھے ہو، نہیں اللہ ایسا نہیں ہے، جو میں نے کیا ہے وہ لکھا ہے۔ اب کیا کہتا ہے، کیا تیرے ساتھ ہونا چاہیے؟ یہ ڈر جائے گا، کام جائے گا۔ اللہ کہیں گے جا، دنیا کے اندر تو لوگوں کے عیوب پر، گناہوں پر پردے ڈالتا رہا، میں اللہ نے دنیا کے اندر بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا، آج روز حشر پوری دنیا کے سامنے ذلت سے بچا کے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال کے تجھے معاف کر کے جنت کا راستہ تیرے لیے آسان کرتا ہوں۔ تو وہ شخص جو کسی کے جواب میں بھی آگے جواب نہیں دیتا، گالی کے بدلے گالی نہیں دیتا، اور راز فاش کرنے کے بدلے میں راز فاش نہیں کرتا، ایسے شخص کے لیے میرے نبی نے یہ بشارت سنائی ہے اور صحابی کو یہ نصیحت کی ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا فائدہ بتلایا، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، جو شخص اپنا غصہ نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، آپ کو پتا ہے اس کا راز بھی یہ ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے، میں دے سکتا ہوں، میں اپنا سارا غصہ نکال کے اپنے سینے کو ٹھنڈا کر سکتا ہوں، لیکن آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی جائیں، کڑوا گھونٹ بھر لیں، نہیں غصہ نکالا، اللہ قیامت کے دن پوری دنیا کے سامنے اس کو بلائیں گے، یہ آئے گا، اللہ کہیں گے دنیا کے اندر تو نے میری ذات کے لیے، میری وجہ سے، میری رضا کے لیے غصہ پی لیا، نہیں کیا، بھائی کو معاف کر دیا، آج جنت کی حوروں میں سے جس کے ساتھ چاہے گا میں اس کو تیرے نکاح میں دے دوں گا، تیرا نکاح کر دیا جائے گا۔ یہ انسان کے لیے بشارت ہے، حوصلہ ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، معافی کا انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، اور انسان کے اندر یہ معاملہ ہو تو رب ذوالجلال انسان کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ اگر انسان جواب میں شروع ہو جائے تو پھر بعض مرتبہ ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ جتنا اس نے کہا اس نے کہہ دیا، یہ اس سے آگے بھی بڑھتا ہے، وہ 1 سناتا ہے، یہ 10 سناتا ہے، وہ کہتا ہے اینٹ کا جواب میں پتھر سے دوں گا، میں کیسے خاموش رہوں، میں اس کا منہ بند کر کے رہوں گا۔
ہر مرتبہ ایسا کرنا انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے میری امت میں؟ صحابہ نے عرض کیا من لا درہم لہ ولا دینار، اللہ کے نبی وہ شخص مفلس ہے، کنگال ہے، کمزور ہے، غریب ہے، جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، دینار نہیں ہے، دنیا کی دولت نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے قد یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ وصیام، میری امت کا مفلس کنگال غریب ماڑا شخص وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا، نمازیں پڑھنے والا ہوگا، روزے رکھنے والا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا۔ آپ غور کیجئے، اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہو، کیونکہ نمازیں پڑھنے والے یہاں پہ موجود ہیں، روزہ رکھنے والے ہم ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہم ہیں، جو مساجد میں نہیں آتے گلیوں بازاروں میں رہتے ہیں، وہ اس روایت میں نہیں آ رہے۔ اس روایت کے اندر وہ لوگ آ رہے جو نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، دین پر عمل کرنے والے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی عدالت میں آئیں گے، روزہ رکھنے والا ہوگا، زکوٰۃ دینے والا ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا، نیکیوں کے بڑے بڑے انبار ہیں، لیکن زبان کنٹرول میں نہ تھی، ہاتھ کنٹرول میں نہ تھا۔ قد شتم ھذا، کبھی کسی کو گالی دی ہے، وقذف ھذا، زبان سے تہمت لگائی ہے، واکل مال ھذا، کسی کے مال کو ہڑپ کیا ہے، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہا دیا ہے، قد ضرب ھذا، ہاتھ سے کسی کو تھپڑ رسید کر دیا ہے، یہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے، بظاہر بڑا خوش ہے، بڑے نیک اعمال ہے، جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ لوگ آئیں گے، ٹھہریے ٹھہریے، اللہ رب العالمین کے پاس آئیں گے، یا اللہ ہمارا حق ہے، اس نے دنیا کے اندر مجھے گالی دی تھی، میں خاموش رہا، میں نے جواب نہ دیا تھا، دنیا کے اندر میری عزت کو اچھالا تھا، دنیا کے اندر اس نے مجھے زمین و خوار کیا تھا، میں تیری رضا کے لیے خاموش رہا، آج بدلہ چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دیں گے۔ دوسرا آئے گا قد شتم ھذا وقذف ھذا، اللہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی، میری عزت کو اچھالا تھا، میں خاموش رہا، آج تیری عدالت میں آیا ہوں۔ دنیا کی عدالتوں میں تو انصاف نہیں ملتا تھا، یہاں پر انصاف کا بول بالا ہے، یہاں پر رشوت نہیں چلتی، یہاں پر طرح طرح کے معاملات میں انسان نہیں الجھتا۔ اے اللہ آج تیری عدالت میں آیا ہوں، بدلہ چاہیے۔ اللہ اس نمازی صاحب کی نیکیاں اٹھا کے جس کے اوپر تہمت لگائی ہیں اس کو دی جائیں گی۔ تیسرا آئے گا قد ضرب ھذا، اللہ اس کے ہاتھ اس کے کنٹرول میں نہیں تھے، دنیا کے اندر اس کے پاس قوت بازو تھے اور اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا تھا، مجھے مارا تھا، آج تیری عدالت میں آیا ہوں، مولا انصاف چاہیے۔ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی۔ میرے آقا نے فرمایا ہے فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، لوگ آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے، اگر اس کی نیکیاں سارے ختم ہو جائیں قبل ان يقضى ما علیہ، ابھی لوگ اس سے بدلہ لینے والے آ رہے ہوں گے، اخذ من خطاياهم، پھر اللہ لوگوں کے گناہ پکڑ کے اس کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ اب یہ چند لمحے پہلے جو نمازوں کے انبار لیے ہوئے تھا، روزوں کے اتنے بڑے نیک اعمال لیے ہوئے تھا، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ و صدقات خیرات کرنے والا بڑی بڑی نیکیاں لے کے کھڑا تھا، بظاہر بڑا خوش تھا، آج میرے پاس بڑا زیادہ راہ ہے، میں جنت کا مہمان بننے والا ہوں۔ لیکن چند ہی لمحوں بعد جب اللہ رب العالمین کی عدالت میں انصاف کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا، پھر وہ نیکیاں اٹھا لی گئیں، وہ پڑھی ہوئی نمازیں اس کی نیکیاں لوگوں کے کھاتے میں ڈالی گئیں، رکھے ہوئے روزے اور بھوک اور پیاس وہ ساری نیکیاں لوگوں کے کھاتے میں ڈالی گئیں، دی ہوئی زکوٰۃ و صدقات اور خیرات وہ لوگوں کے کھاتے میں ڈال کر ساری نیکیوں سے خالی ہو گیا، لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے گئے۔ اس کی زبان کنٹرول میں نہ تھی،
اس کے ہاتھ کنٹرول میں نہ تھے، اس کا اپنے نفس پر کنٹرول نہیں تھا، جو چاہتا تھا کرتا تھا۔ یہ چند لمحات پہلے اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والا اب جہنم کا راہی بن جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کا غریب اور مفلس آدمی یہ ہے کہ جس نے ساری محنت کر کے پھر اس کو برباد اور ضائع کر لیا۔ میرے بھائیو، آج یہ روایت مبارکہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی نصیحت کے طور پر ہے۔ خدا را جہاں پر نیکی کرنا آج کے دور میں مشکل ہے، اس سے بڑا کام اس نیکی کو بچانا ہے۔ اگر رب نے آپ کو توفیق دی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، رب نے توفیق دی ہے، آپ نے روزے رکھے ہیں، رب نے توفیق دی ہے، قیام اللیل کیا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، رب کے راستے میں خرچ کرتے ہو، تو خدا را ان نیکیوں کو بچا لو۔ زبان کا صحیح استعمال کرو، اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش جاؤ، ہاتھ کا صحیح استعمال کرو، اپنے نیکیوں کو بچا لو، رب سے معافی مانگو، کہیں آپ کے ساتھ ایسا ماجرا نہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے سننے والے ہم سب کو آقا کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔